اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو چینل ہے کلثوم اختر یوٹیوب چینل، یہ میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے وہ کلثوم اختر کیوں ہے۔ کلثوم اختر میری والدہ کا نام تھا، والدہ مرحومہ، اور والدہ یعنی کہ ماں ہی ہوتی ہے، اور ماں کو کوئی کون بھول سکتا ہے۔ دوسرے، ہمارا جو چینل ہے یہ نوجوانوں کا چینل ہے۔ نوجوان خاص طور پہ جن کی عمریں اس وقت 22 سے 25 سال کے درمیان ہے، وہ پاکستان کا ہراول دستہ ہے۔ اگلے 10 سال بعد انہی میں سے اچھے لیڈرز آئیں گے جو صوبائی سطح پر، لوکل سطح پر اور نیشنل لیول پہ پاکستان کے لیے اعلیٰ اور عمدہ خدمات انجام دیں گے۔ ایک 22 سال کے ہمارے دوست نوجوان جنہوں نے حال ہی میں ایک اچھے ادارے سے گریجویشن کی ڈگری لی ہے، انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو ہم اخبارات میں، ٹی وی پہ، ہر جگہ پہ ہم یہ سنتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ جو ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی۔ ہمارے والد صاحب یا جو دوست احباب بزرگ بھی بات کرتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں، اور اخبارات میں اور ٹی وی پہ تو اس کا زیادہ اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ۔ تو پھر میں نے سمجھایا کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ایک سافٹ ورڈ جو ہے یہ ایجاد کیا گیا ہے، یا کبھی آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا حساس ادارے۔ تو اس کو ذرا نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ تمام لوگ جو یونیفارم پہنتے ہیں اور جن کے ذمہ پاکستان کی ایکسٹرنل، اور میں پھر دوبارہ سے اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ تمام احباب صاحبان جو وردی پہنتے ہیں اور ان کے ذمہ ایکسٹرنل اور انٹرنل سیکیورٹی ہے، اور جنہیں ریاست پاکستان میں پاکستان کے آئین کے مطابق یہ ذمہ داریاں سونپی ہیں، اور انہیں ہر طرح کے اسلحے سے لیس کیا ہے تاکہ وہ پاکستان کو بیرونی دشمنوں سے بھی محفوظ رکھ سکیں، اور جن کے ذمہ انٹرنل سیکورٹی کا کام ہے وہ انٹرنلی پاکستان کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ تو الحمدللہ ہماری ایکسٹرنل اور انٹرنل فورسز جو ہیں وہ یہ کام بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہی ایکسٹرنل سیکورٹی اور انٹرنل سیکورٹی جب مل جاتی ہے، اور چونکہ ان کے پاس الٹیمیٹ اختیار ہوتا ہے، اور یہ جو سول ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو پھر اپنے طاقت کے بل بوتے پر جب مغلوب کر لیتے ہیں یا فتح کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ سیاست کرنی شروع کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی کی سیاسی پارٹیاں بناتے ہیں اور اپنی مرضی کی حکومتیں لاتے ہیں، اپنی مرضی سے الیکشنز ارینج کرتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ جنرل ایوب خان صاحب کون تھے اور وہ کس طرح اقتدار میں آئے، جنرل یحییٰ خان صاحب کیسے اقتدار میں آئے، جنرل ضیاء الحق صاحب کیسے اقتدار میں آئے، مشرف صاحب کیسے اقتدار میں آئے، اور مشرف صاحب نے تو ایک اور عظیم الشان کارنامہ انجام دینے کی یہ بھی کوشش کی کہ انہوں نے MQM کو پورے پاکستان میں پھیلانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم بھائی جان کی تقریریں جو تھی وہ ٹی وی پہ سنتے تھے اور ہنستے بھی تھے۔ بہرحال خدا کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگی اور آج پاکستان میں سکون ہے۔ لیکن جب اسٹیبلشمنٹ سیاست میں آتی ہے تو اس سے دو بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک، پاکستان داخلی طور پہ کمزور ہوتا ہے۔ جب داخلی طور پہ کمزور ہوتا ہے تو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ بے حد متاثر ہوتی ہے، جیسا کہ آج کل ہے۔ یہ 2018 کے بعد بہت زیادہ ہو گیا ہے، ایکسیسو۔ تو اس کو بہرحال اب روکنا چاہیے۔ پاکستان میں ایسے اصحاب بھی ہیں جن کی ہر سطح پہ سنی جاتی ہے، وہ سول میں بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں، انہیں بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ آئندہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ سیاست میں آ جاتی ہے، اسٹیپ ان کرتی ہے، ریڈ لائنز کو کراس کرتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشنز فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے
اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی طور یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سیاسی پارٹی بنائے، چلائے، ان کو ایم این ایز ایم پی ایز کو سلیکٹ کرے، انہیں ٹکٹس دے۔ اس سے پھر پاکستان کی بربادی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور پاکستان نے 40 سال تک یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ تو میرا یہ جواب ان تمام پاکستانی نوجوانوں کے لیے ہے جو پاکستان کے لیے فکر مند ہیں، درد مند ہیں۔ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ بڑا باشعور ہے، وہ دیانتدار بھی ہے، ایماندار بھی ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، وہ اس ملک کے لیے اچھا سوچتا ہے، اور ہمیں اپنے نوجوانوں پہ فخر ہے۔ اور ہمارا جو چینل ہے یہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ہے۔ نوجوان مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں انہیں جواب بھی دیتا رہوں گا وقتاً فوقتاً۔ میرا کام ہے کہ میں نوجوانوں کی ہیلپ بھی کروں، اور جس لیول پہ بھی انہیں کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں کرتا بھی رہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔